پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر انتہائی مہلک ہو چکی ہے۔ پاکستانی عوام SOPs پر عمل نہیں کر رہی۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو پاکستان میں بھی بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پاکستان میں بنی تو ہمارے بہت سے پیاروں کی موت ہمارے ہاتھ میں سسک کر ہوگی۔ آکسیجن اور دیگر طبی سہولتوں کی عدم دستیابی پورے پاکستان میں کوہرام برپا کر سکتی ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور ہر روز کیسز کی شرح 10% کو چھو رہی ہے۔ آج بھی 4800 سے زائد نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ کورونا کے 70 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کو سب سے بڑا چیلنج کورونا SOPs پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں مطلوبہ آکسیجن کی فراہمی اور ویکسینیشن کی رفتار کو تیز کرنا ہوگا۔ لیکن ان تینوں محاذوں پر معاملات حکومت کے بس سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ملک میں تعلیمی اداروں کی بندش سے لے کر کاروباری اوقات کی محدود کیے جانے کے باوجود کورونا کیسز میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ اموات کی شرح بھی تشویشناک حد تک چھو رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ SOPs پر مکمل طور پر عمل نہ کرنا ہے، اور اسی لیے حکومت نے SOPs پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا تھا۔ آج ملک کے 16 شہروں میں پاک فوج کے دستے تعینات ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے آج پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ کورونا کی حالیہ لہر پہلی دونوں لہروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت ملک میں 570 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں، 4300 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ کچھ ہسپتالوں میں 90% سے زائد وینٹیلیٹرز بھرے ہوئے ہیں۔ DGISPR نے آکسیجن کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں اس وقت آکسیجن کی پیداوار کا 75% صحت کے شعبے کے لیے مختص ہے، اور اگر کورونا کی موجودہ صورتحال برقرار رہی تو انڈسٹری کے لیے مختص آکسیجن بھی صحت کے شعبے کو دی جا سکتی ہے۔ ملک میں اس وقت آکسیجن کی کل پیداوار کا 75% سے زائد صحت کے شعبے کے لیے مختص ہے۔ کورونا کی موجودہ صورتحال اگر برقرار رہی تو انڈسٹری کے لیے مختص آکسیجن بھی صحت کے شعبے کے لیے وقف کرنا پڑ سکتی ہے۔ پازیٹیوٹی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 570 افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں اور 4300 کورونا سے متاثرہ افراد کریٹیکل کنڈیشن میں۔ کچھ شہروں میں ہسپتالوں میں 90% سے زائد وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں۔ ادھر DGISPR کے بیان کے مطابق آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کے حوالے سے صحت کے شعبے پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور جو کچھ پاکستان کے پڑوس میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے بھارت میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، پاکستان ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، وفاقی حکومت کی کوشش ہے کہ کاروباری سرگرمیاں بند کیے بغیر SOPs کے ساتھ کورونا کا مقابلہ کیا جائے، اسی لیے پاک فوج کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سندھ حکومت کی جانب سے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کورونا کی حالیہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن ہی لگانا چاہیے۔ اس حوالے سے آج سندھ میں جزوی طور پر لاک ڈاؤن بھی لگایا جا چکا ہے، جس کے تحت تمام تعلیمی اداروں اور انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کو معذرت کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے تمام دفاتر صرف 20% کے ضروری عملے کے ساتھ کام کریں گے، اور تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند رہیں گی۔ شاپنگ سینٹرز شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اگر کیسز مزید بڑھے تو بازار مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت پابندیوں کے حوالے سے سخت پابندیوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج بھی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اور انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کا مطالبہ کیا۔ انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی سندھ کے اندر، اور میں باقی صوبوں کے چیف منسٹر سے بھی کوشش کر کے آج بات کروں گا، اور عید اور اس کے ایک ہفتے بعد ہم ٹرینز اور ڈومیسٹک فلائٹس، انٹرنیشنل فلائٹ سے پہلے بند ہونی چاہیے، یہ بھی بند کریں۔ پوری دنیا نے اپنے بارڈرز کنٹرول کیے ہیں، ہمارے اپنے ملک کی انٹری کئی ملکوں میں بند ہو گئی ہے، اور ہم نے سب کو کھلے بازو with open arms we want to invite everybody over۔ میرا خیال ہے یہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہم نہ کھیلیں۔ آکسیجن کی فراہمی اور SOPs پر عمل درآمد کے علاوہ حکومت کو ایک اور چیلنج کا بھی سامنا ہے، اور وہ ہے کورونا کی ویکسینیشن۔ جس سست روی کے ساتھ کورونا کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے، تقریباً 3 ماہ میں ویکسینیشن مہم میں صرف 15 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو کہ پاکستان کی کل آبادی کا 1% بھی نہیں بنتا۔ ناظرین، اسی صورتحال کے پیش نظر طبی تنظیموں کی جانب سے بھی حکومت پر دباؤ ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے۔ اس وقت ملک میں جس رفتار سے کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے، اسے دیکھتے ہوئے عالمی ادارہ اکانومسٹ کی ایک رپورٹ نے بتایا گیا ہے
کہ پاکستان کی 60 سے 70% بالغ آبادی کو ویکسین لگانے کا عمل 2030 کے پہلے ممکن نظر نہیں آ رہا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ میں ویکسین پر آتا ہوں، پر سب سے پہلے مجھے پنجاب کی صورتحال بتائیں. کتنے لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے، اور یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی بھی، کیا یہ بڑھ سکتا ہے؟ ایک اندازے اور ایک ریسرچ کے مطابق جو پچھلے سال سپتمبر میں بھارت میں جب پیک آئی تھی، پاکستان میں اس کے 2 مہینے کے بعد پیک آ گئی کورونا کی. بھارت میں اب پیک چل رہی ہے. کیا ہماری بھی 2 مہینے کے بعد دوبارہ وہی پیک ہوگی جو اب بھارت میں نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت اس طرح کی پریڈکشن دینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال بھی ہم نے کچھ جو پروجیکشن ماڈلز دیے تھے، پرٹیکولرلی فرسٹ ویو میں بھی اور سیکنڈ ویو میں بھی، وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہی ہوئے تھے. اور اللہ نہ کرے کہ حالات اسی طرح ڈیولپ ہوں جس طرح کے بھارت میں ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے حفاظتی تدابیریں نہیں اختیار کی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ بڑھے ہیں. آج کے دن میں کمپیریٹیولی کل کے مقابلے میں تھوڑے سے کم پیشنٹ ڈائگنوز. آج کے دن میں پنجاب کے اندر 2190 کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو 3000 یسٹرڈے. اور نمبر آف فرٹیلیٹیز یعنی وہ لوگ جو انتقال کر گئے وہ بھی 26 ہیں. اگر آپ مقابلہ کریں کہ کل کے جو کیسز کو تقریباً 68 لوگ جو تھے وہ انتقال کیے تھے، ان کے مقابلے میں نمبر آف کیسز کم ہیں. پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ہسپتالوں میں جو مریضوں کا داخلہ ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت بڑھ گیا ہے. اور اس وقت ہاسپٹلز جو ہیں وہ تقریباً جیسے وینٹیلیٹرز لاہور کے اندر ہم اس وقت کوئی 87% کی کیپیسٹی پہ ہمارے وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں. جو ہماری ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہیں وہ تقریباً 70 سے 72% جو ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں. اور اس کے بعد صرف جو لو فلو آکسیجن بیڈز ہیں وہ خالی اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آکسیجن کے سلنڈرز اٹھا کے گھر لے گئے اور گھروں میں آکسیجن لگائی ہوئی ہے. جو کہ میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے اگر آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ ہسپتال تشریف لائیے. آپ کا بہتر علاج ہسپتال میں ہوگا بنائے اس کے کہ آپ گھر پہ آکسیجن لگا کے بیٹھیں. تو دیز آر امپورٹنٹ تھنگز وچ ہیو ٹو بی سین کہ لوگ جو ہیں ان کو جو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب سانس کا مسئلہ پڑ جائے تو آپ ہسپتال آئیے، گھر پہ مت علاج کریے گا. اچھا، یہ بہت اچھا میسج ہے جو آپ دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اچھا، بھارت میں یہی آکسیجن کی شارٹیج ہوئی، ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہی صورتحال اگر رہی تو ہمارے ہاں شارٹیج ہونے کا خطرہ ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کیا میٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ انتظام پہلے سے کیا جا رہے ہیں جس سے بھارت والی سچویشن پیدا نہ ہو؟ دیکھیں، اگر ہم پلیٹو کر گئے یعنی اتنے مریض جتنے ہسپتالوں میں آ رہے ہیں اگر اتنے مریض صحت یاب ہو کے گھر جانا شروع ہو جائیں تو پھر تو ہم سچویشن کو بہت حد تک سنبھال سکیں گے. لیکن اگر تعداد مریضوں کی بڑھ گئی تو تب ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. اس وقت آکسیجن کیپیسٹی ہم نے خاص طور پہ اپنے سارے ہسپتالوں کی آکسیجن کیپیسٹی اس پچھلے 1.25 سال کے اندر بڑھا دی تھی. بڑے بڑے ٹینکس جو ہیں وہ سارے ہاسپٹلز میں لگے ہوئے ہیں تاکہ آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ رہے. 16 آورس کی تو ہم انشور کرتے ہیں. اب ہم نے اپنے ہسپتالوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے بیک اپ کے لیے بھی ایکسٹرا سلنڈرز جو ہیں ان کو بھروا کے رکھیے تاکہ خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے، کوئی کمی ہو تو آپ کے پاس بیک اپ کے لیے بھی ہو. اور آلریڈی جو انڈسٹریز والے ہیں ان سے آلریڈی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب تک دیکھیں نا جو انڈسٹری پروڈیوس کرتی ہے آکسیجن اس پہ سے ہمیشہ سے یہ 90% کے قریب جو ہسپتالوں کو ہی سپلائی کیا جاتا تھا، اور جس کے اندر نجی ہسپتال بھی ہیں، سرکاری ہسپتال بھی ہیں، آکسیجن سلنڈرز باقی جہاں بھی جاتے ہیں، اور 10% باقی انڈسٹری کو جاتا تھا. اب ان کو یہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے باقی انڈسٹری کی طرف سے بھی کچھ تھوڑا سا وہ کر کے اور اس طرف ڈائیورٹ کر دیجئے آکسیجن تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ پڑے. فیڈرل گورنمنٹ بھی امپورٹ کرنے کا آلریڈی اس پہ پلان بنا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے بچت اس طرح شروع کر دی کہ ہم نے جو ہمارے الیکٹیو سرجری ہوتی ہے، ہمارے جتنے ہسپتال ہیں بڑے بڑے، ان میں جب الیکٹیو سرجری ہوتی ہے تو آکسیجن کی کنزمپشن بھی بہت ہوتی ہے. تو ہم نے اگلے 2 ہفتوں کے لیے الیکٹیو سرجریز بند کر دی ہیں. یعنی جو ابھی انتظار ہو سکتا ہے، ایمرجنسی سرجریز ہماری چالو رہیں گی لیکن الیکٹیو سرجریز بند کر دیں جسٹ ٹو سیو آکسیجن، تاکہ ہمارے پاس آکسیجن موجود ہو اپنے مریضوں کے لیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کرونا ویکسین ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دیگر ممالک میں اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں سینٹرز بنائے گئے ہیں، لوگ کچھ ولنگ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں جانے کے لیے. اچھا کیا یہ ماڈل جو ڈینگی کے لیے اپنایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کے دور میں، یہ جو پولیو کے لیے اپنایا جاتا ہے، پولیو ورکرز آتے ہیں، پولیو کے قطرے پلا کر آتے ہیں، کیا وہ ماڈل نہیں اپنایا جا سکتا؟ چلیں یوں بھی کر لیں کہ اس میں ساتھ آپ جس طرح فوج کی آپ نے مدد لی ہے اس کے لیے بھی فوج کی مدد لی جا سکتی جیسے ایک ٹائم پہ سینسس کے لیے لی گئی تھی. تو کیا پولیو ماڈل یا ڈینگی ماڈل نہیں اپنایا جا سکتا ویکسینیشن کے لیے؟ دیکھیے اہم چیز ہوتی ہے کہ ایک تو اس کی کولڈ چین مینٹین کرنا بہت بڑی تعداد میں ابھی اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کیری کریں. ہم نے آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہوم سروس پنجاب کے اندر شروع کی ہوئی ہے. 1033 1033 نمبر پہ فون کر کے وہ لوگ جو ہمارے سینٹرز میں نہیں آ سکتے کسی معذوری کے تحت ہم ان کو گھر جا کے لگا رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق آج کے دن تک ہم کو تقریباً 1800 لوگوں کو گھر جا کے بھی لگا چکے ہیں. اس وقت پنجاب کے اندر 9,62,885 لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. ہم نے یہ ہدف اٹھایا کہ ہم انشاءاللہ اگلے چند روز کے اندر کوشش کر کے انکریز کر کے کم سے کم 35,000 لوگوں کو روزانہ کی ویکسین لگائیں گے. اس سلسلے میں ہم نے کچھ اقدام اٹھائے ہیں. فار ایگزامپل بڑے شہر جو ہیں جہاں لوگوں کو اگر کوئی مشکل پڑ رہی ہے سینٹرز پہ آنے کے لیے، خاص طور پہ لاہور کے اندر، تو ہم نے بس روٹس بھی شروع کرنے لگے ہیں. اسپیشلائزڈ وہ بسز ہوں گی جو جس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کووڈ کی ویکسینیشن کے لیے وہ ان کو سینٹرز پہ لے کے آئیں گی اور ان کو ویکسین لگائیں گی. 2 نئے سینٹرز ہم نے اور لاہور میں قائم کر رہے ہیں. اسی طرح نمبر آف سینٹرز بڑے شہروں کے اندر جہاں زیادہ تعداد میں ویکسین لگنی ہے وہ بڑھا دی گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ایمبولینس سروس شروع کی ہوئی ہے 4 بڑے شہروں میں، یعنی ملتان میں، فیصل آباد کے اندر، راولپنڈی اور لاہور کے اندر گھر پہ جا کے وہ ویکسین لگا رہے ہیں. تو یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفیض ہوں. اور الحمدللہ ہمارا ایکسپو سینٹر پہ آپ کبھی آ کے دیکھیے تو وہاں رات، یعنی اب تو کیونکہ رات 12 بجے تک ویکسینیشن کا کام، جی تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں کتنی بڑی گہما گہمی لوگ آ رہے ہیں، ویکسین لگوا رہے ہیں. آپ کی ہمیں مدد چاہیے کہ آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سہولت کے لیے ان کے گھر کے قریب جتنا بھی قریب جا کے ہم سینٹر بنا سکتے ہیں وہ بنا رہے ہیں. جیسے ایک مینار پاکستان کے قریب ہے، یعنی وہ نارتھ لاہور کو کور کر رہا ہے، پی کے ایل آئی میں ہے، پھر اس کے بعد والٹن روڈ پہ ہے، پھر اس کے بعد ایکسپو سینٹر ہے. اب 2 اور انشاءاللہ سینٹرز ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس وقت پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 127 کے 28 سینٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں. ملتان میں بھی ایک سیکٹر میں نے ایکسٹرا بنوایا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بزرگوں کو تو ضرور کروائیے ویکسینیٹ، اور جو ماشاءاللہ اب 50 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں وہ تو خود، جی اب تو آپ کو پتہ 40 ایئرز کا بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی بھی رجسٹریشن شروع ہو جائے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے جو ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے نا وہ ویکسینیشن پہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اس بات پر ہم زور پہلے بھی دیتے رہے ہیں، آپ نے جو بات کی اس پر مزید بات ہونی چاہیے، زور دینا چاہیے میڈیا کو بھی اور تمام باقی نمائندوں کو بھی کہ ویکسینیشن کروائیں، ہر حال میں کروائیں. اچھا آخری سوال ڈاکٹر صاحب، کیا جو کاروباری حضرات ہیں ان کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے، کیا مکمل لاک ڈاؤن کی طرف پنجاب جا رہا ہے، پنجاب کے شہر جس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا ریسپیکٹیو آف دا ٹائمنگ ایز ویل؟ آپ دیکھیں لوگ ایس او پیز پہ تو آپ کے سامنے جو آج کل بازاروں میں رش دیکھتے ہیں آپ، وہ دیکھ کے مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان بھی اس کے زد میں آیا ہوا ہے. یہ کون سا وقت ہے کہ ہم شاپنگز اور یہ ساری کر کے ریئلائز کرنا چاہیے کہ بازاروں میں جا کے کرونا اپنے لیے واپس لے آتے ہیں اور شاید کچھ لائیں یا نہ لائیں بغیر ایس او پیز فالو کیے ہوئے جو بازاروں کا حال ہوا ہے. اگر بازاروں کا حال یہی رہا تو پھر مجبوراً پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ایس او پیز اپنی مینٹین کر کے اور کاروبار چلتا رہے، لیکن اگر یہ حالات رکھے آپ نے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی طرف ہی جانا پڑے گا اگر تعداد مریضوں کی بڑھ گئی تو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. لیکن جو سندھ نے فیصلے لیے ہیں ناظرین
ان فیصلوں سے کس حد تک مدد ملے گی کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں؟ بات کریں گے صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب سے۔ ناصر شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب یہ کن بنیادوں پر آپ نے، کن فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کن بنیادوں پر آپ نے فیصلہ لیا کہ اب انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کو بند کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیں یہ جو اس وقت ریشو بڑھ رہا ہے، جو پازیٹیو ہو رہے ہیں یا پھر ہاسپٹلز پر ایک دم پریشر آ رہا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے پورے پاکستان میں بھی اور پھر ظاہر ہے ہمارے صوبے میں بھی کہ کچھ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ یہ زیادہ پازیٹیو ریشو جو آ رہا ہے اور جس میں یہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہماری کوشش ہے کہ انٹرسٹی اس لیے بند کی گئی کہ یہ اس کو روکا جائے، اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ جو لوگ یہاں اگر آئیں گے تو یہاں سے ان کو یہ لگ سکتا ہے، یا یہاں سے اگر کوئی شہروں سے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں بھی یہ پھیل سکتا ہے، تو اس لیے حفاظتی اس کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر ابھی 3 دن تک تو ہے ابھی کہ اس کے بعد بھی بند کیا جائے گا ٹرین کے ذریعے، جب ہوائی جہاز کے ذریعے لوگ آ جا رہے ہیں، کیا اس پہ بھی پابندی کا امکان ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ان کے کلیگ ہیں، دیگر ہمارے جو قابل احترام وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں مختلف صوبوں کے، وہ ان سے بات کریں گے، کیونکہ ہم نے بین الصوبائی جو ٹرانسپورٹ ہے اس پر تو ہم خود پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن ان لوگوں کے لیے ایشو ضرور ہوگا، کیونکہ جب ہمارے اپنے ہی ڈسٹرکٹس میں گاڑیاں نہیں آئیں جائیں گی تو وہ جب آئیں گے بارڈر پہ آئیں گے تو پھر آگے ان کے جو مسافر ہیں ان کے لیے پرابلم ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہی بھائی بہن ہیں اور یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ سفر نہ کریں، تو سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ مشاورت کریں گے اور سی ایم صاحبان سے کہیں گے کہ وہ اس طرح کی جو ٹرانسپورٹ وہاں سے آ رہی ہے اس کو بھی روکیں، اور اسی لیے ہم نے یہ 3 دن اس میں دیے ہیں کہ 3 دن تک جن لوگوں نے جہاں آنا ہے جانا ہے وہ وہاں پہ یہ سفر کر سکیں، اور اس کے بعد پھر اس پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ تو شاہ صاحب اتنے بڑے فیصلے کے لیے وفاق سے کنسلٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ وفاق کو اعتماد میں لیے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ کراچی آپ کا پورٹ ہے، اکنامک ہب ہے، اس کو باقی پاکستان سے کاٹ دینا، کیا یہ صحیح رہے گا؟ دیکھیں جو ایسنشل سروس ہے، گڈز کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ وضاحت سے ہم نے کہا ہے کہ جو پورٹ ایکٹیویٹی ہے یا دیگر جو ایسنشل سروسز ہیں ان کا جو کہیں لے جانا، کہیں سے آنا، اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ جو شہروں سے اگر دیگر علاقوں میں لوگ جاتے ہیں، یا جس طرح اس وقت اگر آپ دیکھ لیں جو پازیٹیو کا ریشو ہے یا ہاسپٹلز پر جس قسم کا دباؤ ہے پوری پاکستان میں اور دیگر صوبوں میں، تو بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے۔ اللہ رحم کرے گا، وہ سب ہمارے اپنے ہیں، لیکن جو اقدامات ہم نے یہاں پہ لیے ہیں اس کی وجہ سے کچھ قدرے بہتر ہے، اور اللہ کرے گا کہ پریشر نہیں آئے گا اور لوگ اس وبا سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس وقت تو ہمارے پاس کافی کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس وینٹ بھی موجود ہیں۔ ویکسین کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ ویکسینیشن میں سندھ نے خود بھی خریداری کی ہے، تو کتنے فیصد ویکسینیشن آپ لگوا چکے ہیں، کتنی مزید منگوا رہے ہیں، اور آئندہ کتنے دنوں میں آپ کتنے مزید لوگوں کو ویکسینیشن لگوا پائیں گے؟ دیکھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے لگائی جا رہی ہے یہ تو وہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دی ہیں، جو چائنا کی طرف سے انہیں امداد کے طور پر ملی، لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو خریدی ہیں وہ ان کے پاس پہنچی ہیں، وہاں سے ہمیں بھی ملیں گی۔ ہم نے اپنے دیا ہے، آرڈر دیے ہیں کہ جو ہم نے کچھ رقم مختص کی تھی، فنڈز رکھے تھے، اور پھر سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ دیگر بھی ہم اپنے ترقیاتی بجٹ کاٹ کر وہاں پہ رکھیں گے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی خریداری کرنے جا رہے تھے، صوبائی سطح پہ آپ خریداری کرنے جا رہے تھے؟ نہیں، اس کے لیے ہم نے، جی بالکل، ہم نے اس کے لیے آرڈر ریپلیس کیا ہے، اور ہم نے 10 ملین ڈوز کے لیے ویکسین کے لیے ہم نے آرڈر دیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر 2 ملین ہمیں جو ملیں گی۔ اس میں ایک ایشو جو سب سے بڑا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ بھی،
اور پھر G2G جو اس کی پرائس ہے ہم چاہ رہے تھے کہ اسی پہ ہمیں ملے، اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ضرور سپورٹ کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی. تو جس پرائس پہ انہوں نے لی ہے اسی پرائس پر ہمیں بھی وہ مہیا کی جائے گی، کیونکہ سی ایم صاحب نے وہاں پہ بات بھی کی تھی چائنا کے ایمبیسڈر صاحب سے بھی، پھر وہاں کے ایک جو چائنا سے بھی تشریف لائے تھے وہاں کے ایک منسٹر جو ہوتے ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا ہمیں کہ یہ G2G ہوگا اور ہم فیڈرل سے آپ رجوع کریں بھلے آپ، تو ہم وہ اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمیں اسی پرائس پر یہ دی جائے. تو یہ ہم نے آرڈر تو وہاں پہ کر دیا ہے، اور دیگر جو پرائیویٹ سیکٹر پہ کچھ منگائی گئی تھیں لیکن اب بھی وہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. آج بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے آرڈر وہاں پہ ہیں ان کے لوگوں کے لیے، لیکن کیونکہ ہر جگہ اس ویکسین کی ڈیمانڈ بہت ہے تو وہاں پہ یہ بڑا ایشو ہوا ہے. لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ویکسینیشن سے ضرور اس سے بچائیں، اس وبا سے ویکسین کر کے. کیا ہم سندھ میں عنقریب لاک ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں؟ پنجاب کے بڑے شہروں میں تو توقع ہے کہ صورتحال اگر بہتر نہ ہوئی تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. سندھ میں لاک ڈاؤن ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ ریشو بڑھتا ہے، پازیٹیو بڑھتا ہے ریشو، اور پھر ہمارے ہاسپٹلز پر پریشر آتا ہے، اور جو اس وقت ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے وینٹیلیٹرز کی، HDU بیڈ کی، دیگر جو فیسلٹیز ہیں، اگر وہ 70% اور 80% پہ اگر آتی ہیں تو پھر ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. اور میں آپ کو ایک اور عرض بھی کر دوں کہ یہ بات جو NCOC کا میٹنگ ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہی کہ اگر یہ بڑھتا ہے پریشر ہاسپٹلز پر اور یہ ریشو بڑھتا ہے پازیٹیو کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کا. اور ہم نے بیشتر فیصلے تو NCOC کے تحت کیے ہیں جو میٹنگز ہوتی ہیں، تاکہ یکساں رہے پورے پاکستان میں یہ سارا سلسلہ. صرف انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر یا انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ پر چیف منسٹر صاحب نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی پرائم منسٹر صاحب کو جب وہاں پہ میٹنگ میں گئے تھے، یا NCOC کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن کیونکہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوا تو مجبوراً ہمیں خود یہ یہاں پہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کو اپنے کارکردگی پر، اپنی حکومتی کارکردگی پر اور اپنی 22 سالہ جدوجہد پر فخر ہے، لیکن کیا حالات واقعی اس کی غمازی کرتے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے اب 2-2.5 سال میں کیا، کیا واقعی یہ اس کا ثبوت ہے؟ وقفے کے بعد بتائیں گے. ناظرین، 22 سالہ جدوجہد کے بعد اقتدار ملا، حکومت کرتے کرتے بھی 3 سال ہونے کو ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کارکردگی پر بات کی ہے. عمران خان حکومت کے 3 سالوں میں ملک میں سیمنٹ کی سیل بڑھ چکی ہے، بہت اچھی بات ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھی ہے، اضافہ ہوا ہے، ویری گڈ. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا جو کہ سب سے اچھی بات ہے. بے گھر افراد کے سر چھپانے کے لیے پناہ گاہیں بنا دی گئی ہیں، بھوکے افراد کے لیے لنگر خانے کھول دیے گئے ہیں، مریضوں کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کیے گئے. ناظرین، یہ تمام اقدامات بلا شبہ بہت اچھے ہیں، قابل تحسین ہیں، ان پر داد دینا بنتی ہے، ان کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ان کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں اپنی کارکردگی پر فخر ہے. فخر ہے. یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان؟ جو ہمارا بیرونی خسارہ ہے وہ 2.5 سال میں پہلی دفعہ 7-8 مہینے میں سرپلس پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اکانومی میں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، اس کا مطلب بزنس ایکٹیویٹی چل پڑی ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ خوشحالی آئی ہے اس ہمارے دور کے اندر. ناظرین، آپ کو اپنی کارکردگی پر فخر ہے خان صاحب، لیکن جناب وزیر اعظم صاحب، ہمیں اس سے اختلاف ہے، کیونکہ جب عمران خان نے حکومت سنبھالی اس وقت مہنگائی 4.7% پر تھی. 2019 میں بڑھی اور بڑھ کر 6.8% پر آ گئی. 2020 میں تو حد ہی ہو گئی نا، مہنگائی کی شرح 10.7% تک پہنچ چکی تھی، اور اب مارچ تک کے اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 9% ہے. 4% کہاں اور 9% کہاں؟ اور عوام صرف 1 کلو چینی کے لیے قطاروں پر لگنے پر مجبور ہے، بھکاریوں کی طرح چینی حاصل کرنے پر مجبور ہے.
مہنگائی کو 4.7% سے اٹھا کر 9% پر لے جانا اور پھر یہ امید کرنا کہ یہ 8.7% تک آ جائے، جناب وزیر اعظم یہ کارکردگی قابل فخر نہیں ہے۔ 10.7 سے کم ہو کے وہ کہتے ہیں 8.7 پہ آ جائے گا، بٹ 8.7 از اسٹل ویری ویری ہائی نمبر، کیونکہ لوگوں کی آمدن اس عرصے میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو اس میں اگر مہنگائی 8.7 یا 9% کی شرح سے بڑھ رہی ہو تو بذات خود ایک مشکل سبب ہے۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کا ہی دور ہے جس میں ملک کی معیشت بری طرح سکڑی ہے۔ جب عمران خان نے حکومت سنبھالی اس وقت ترقی کی شرح 5.8% تھی، 2019 میں کم ہوئی اور 1.9% تک آ گئی، 2020 میں منفی تک چلی گئی، مائنس میں، یعنی منفی 0.4% تک، اور اسی سال 1.5% تک رہے گی۔ اب کی بات کر رہا ہوں جناب وزیر اعظم، یہ کارکردگی بھی قابل فخر نہیں۔ IMF کی رپورٹ کہتی ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں جو جی ڈی پی گروتھ کی شرح تھی وہ تھی منفی 0.4%، اور رواں سال یہ گروتھ کی شرح رہنے کی توقع ہے 1.5%، 1.5%، 1.5%۔ تو یہ کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جتنی آبادی میں اضافے کی رفتار ہے تو ہمیں کم از کم 5% تو صرف اس آبادی کے تناسب سے لوگوں کے لیے جابس پیدا کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہو تو ان امپلائمنٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ بی بی سی کے مطابق تحریک انصاف حکومت میں آنے سے پہلے 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارف کا بل 3060 روپے بنتا تھا، اب 3645 روپے بنتا ہے، یعنی ایک بالکل عام صارف جو کہ چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہے، بجلی کا ماہانہ بل 550 روپے اب اس کا بڑھ چکا ہے۔ جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ادویات کی قیمتیں 400% تک بڑھی ہیں، 4-5% کی بات میں نہیں کر رہا، 400%۔ وزیر صحت کو ہٹا دیا، قیمتیں واپس نہیں لے کر آ پائے۔ پھر گزشتہ سال ستمبر میں دواؤں کی قیمت میں ایک بار پھر خود سے 262% تک کا اضافہ کر دیا۔ اس بار کہا گیا دوائیں اس لیے مہنگی کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو مل سکے۔ جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں۔ ایک دوا اگر 10 روپے کی تھی اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ 14 روپے کی بکے یا 12 روپے کی بکے، اور اس کو مینوفیکچر کرنے کی کاسٹ مثال کے طور پہ 18 ہے یا 20 ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے۔ اگر آپ اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو تو ایسے ہے کہ یہ اس کی قیمت کم ہو گئی۔ اسی طرح ناظرین، گیس صارفین کو اوور بلنگ کی گئی، اس کے بعد وزیر کو ہٹا دیا، متعلقہ وزیر کو، لیکن صارفین کی جیبوں سے نکلے گئے، ان کے جیبوں پہ ڈاکہ جو ڈالا گیا تھا اضافی پیسوں کا، اس میں سے کتنے واپس آئے؟ 3 سال میں 1 ٹکا واپس نہیں آیا۔ جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں۔ فج کی گئی آپ کی بلنگ کو، اگر ہم سب اس سے مطمئن ہوتے تو وہاں منسٹر چینج نہ ہوتے۔ میں نے سلیبس کی غلطی تسلیم کی۔ عمران خان کے دور میں اعداد و شمار میں ہیر پھیر بھی ہوا، فگر فجنگ بھی کی گئی، عوام کو غلط اعداد و شمار بتائے گئے۔ جی ڈی پی کی گروتھ اصل میں 0.9% تھی، لیکن عوام کو بتایا گیا کہ جناب گروتھ 3% ہے۔ سما کے اینکر پرسن ندیم ملک نے اس ہیرا پھیری کی نشاندہی بھی کی۔ بعد میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے خود غلط اعداد و شمار پروجیکٹ کرنے کا اعتراف کیا۔ فگر فجنگ، جناب وزیر اعظم صاحب، عوام کو غلط اعداد و شمار بتانا، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی۔ پچھلے سال جی ڈی پی کی جو ایکچوئل گروتھ تھی 1.9% سے زائد نہیں ہو سکتی، ایکچوئل پروڈکشن کم تھی، انہوں نے نمبر زیادہ ڈال کے 3% گروتھ دکھائی تھی، نمبر فج کیے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور یہ کہتے کہتے بار بار وزرائے خزانہ بھی بدلتے رہے۔ آخری وزیر خزانہ انہوں نے شوکت ترین کو لگایا۔ اب یہاں پر آتی ہے اصل بات، آپ جس بندے کو وزیر خزانہ لگا رہے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کی معاشی پالیسیوں پہ، یعنی وزیر بننے سے پہلے وہ کیا کہہ چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اگر آپ کا اپنا موجودہ وزیر خزانہ چند دن پہلے آپ کو چارج شیٹ کر رہا تھا، تو جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں۔ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر انصاف مانگتے تھے، کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو انصاف دلاؤں گا۔ یہ کیس ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ابھی تک فائلوں میں پڑا ہوا ہے۔ پھر عمران خان کا دور آیا، اس دور میں سانحہ ساہیوال ہوا، اسی جیسا واقعہ۔ قانون کی وردی پہننے والوں نے 2 خواتین سمیت 4 افراد کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا،
اور عدالت سے سبھی چھوٹ گئے۔ حکومت نے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل تک دائر کرنے کا اعلان کیا، جس کو ابھی تک پورا نہیں کر سکے۔ جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی، یعنی تحریک انصاف کے دور میں انصاف نہ ملے لوگوں کو۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ڈسکا الیکشن کے دوران پولنگ کا عملہ ہی لاپتہ ہو گیا۔ پہلے ایک زمانہ تھا بیلٹ پیپرز غائب ہوا کرتے تھے، بیلٹ پیپرز کے ڈبے غائب ہوا کرتے تھے، اب تو پولنگ عملہ ہی غائب ہو گیا۔ لیکن اس معاملے پر بھی حکومتی سطح پر خاموشی رہی۔ جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں۔ ڈسکا میں پریزائڈنگ آفیسرز آپ نے اٹھائے تھے، الیکشن کمیشن کتنے اٹھائے تھے؟ جتنے بھی اٹھائے تھے 20 تھے نا، 20 اٹھائے تھے۔ کیا تھی؟ کہاں لے کے گئے تھے؟ 20 کی 360 پولنگ سٹیشنز کے تو نہیں اٹھائے گئے تھے۔ عمران خان کے دور میں ایک حاضر سروس ایس پی کو دارالحکومت یعنی اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، ایک صحافی کو اغوا کیا گیا، ایک اور صحافی کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا، لیکن کسی ایک کے ذمہ دار کی نہ نشاندہی ہوئی، نہ گرفتاری ہوئی، اور ظاہر ہے نہ کوئی گرفتاری منطقی انجام تک پہنچی۔ صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا کے بعد تو وزیر اعظم نے کہا کہ بالکل ہی لا علمی کا اظہار کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ وزارت داخلہ دیکھ رہی ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے اس بات کا۔ اور وزیر داخلہ بھی اتنے ہی لا علم نکلے جتنے وزیر اعظم تھے۔ تو جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں۔ جب نون لیگ کی حکومت آئی تو ملک پر 14,000 ارب روپے کا قرضہ تھا، جب حکومت گئی تو قرضہ تھا تقریباً 30,000 ارب روپے، اور اسٹیٹ بینک کی دسمبر 2020 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا قرضہ بڑھ کر 45,000 ارب روپے ہو چکا ہے۔ پھر مارچ میں آئی ایم ایف سے مزید 50 کروڑ ڈالرز لیے گئے۔ تقریباً 3 سال میں ملک پر 15,000 ارب روپے سے زائد کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ یہ اتنا قرضہ ہے جتنا پچھلی حکومت نے 5 سال میں نہیں لیا، اتنا 3 سالوں میں لے لیا گیا۔ تو جناب وزیر اعظم، یہ بھی کوئی قابل فخر کارکردگی نہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 3 سالہ دور میں وفاقی کابینہ پر بھی میوزیکل چیئر جو ہے اس کو کھیلتے رہے۔ کسی ایک وزیر کی کارکردگی خراب نکلتی تو پھر اسے وزارت سے نکالنے کے بجائے کسی اور وزارت کے حوالے کر دیتے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اچھے اقدامات قابل تعریف ضرور ہیں ناظرین، لیکن مجموعی طور پر ان کی کارکردگی ہرگز ایسے نہیں کہ جس پر فخر کیا جا سکے۔ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی۔ اس بریک کے بعد ناظرین، آخر کار طویل عدالتی جنگ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سرخرو ہو گئے۔ دلائل اور ٹھوس دلائل کے ذریعے سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران ججز کے مابین تلخ کلامی ہوئی۔ دلائل دیتے ہوئے کبھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جذباتی ہوتے رہے، کبھی بینچ کے معزز جج صاحبان کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سخت جملوں کا سامنا رہا، کبھی بیگم سرینا عیسیٰ سخت جملوں کی وجہ سے آبدیدہ نظر آئیں، حتیٰ کہ 10 رکنی بینچ کے معزز ججز کے درمیان بھی ماحول تناؤ کا شکار رہا۔ لیکن بالآخر 2 ماہ کی اعصاب شکن کارروائی کے بعد آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جیت ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ ایف بی آر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھجوانے کا سپریم کورٹ کا 3-7 کا اکثریتی فیصلہ آج 6-4 کے فرق سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ہونے والی ایف بی آر کی کارروائیوں، تحقیقات اور رپورٹ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی امین نے فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ 6 جج صاحبان جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپیل کے حق میں فیصلہ سنایا، ان میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور ملک، جسٹس امین الدین خان، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل۔ جسٹس منظور ملک اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے نظر ثانی کیس میں اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے، جبکہ بینچ میں شامل نئے جج جسٹس امین الدین خان نے بھی کیس ایف بی آر کو بھیجنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ معاملے کی سماعت کرنے والے 10 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کی مرتب کردہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل سمیت کسی عدالتی فورم پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر رپورٹ کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل بھی کارروائی نہیں کر سکتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کے
अक्सरियती फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा केस में तमाम नजरसानी अपीलें मंजूर की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के फैसले के बाद उसकी FBI की तमाम तहकीकात कल अदम करार दी जाती हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि FBI की तमाम रिपोर्ट्स, मवाद, फैसला और इक़दामात कानून के दायरे से खारिज करार दी जाती हैं। FBI की रिपोर्ट, मवाद, फैसले या इक़दामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता। तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की इनफरादी दरख्वास्त खारिज करते हुए दीगर तमाम नजरसानी दरख्वास्तों की हिमायत करते हुए इजाफी नोट लिखा, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि 19 जून और 23 अक्टूबर 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तहकीकात गैर कानूनी है। FBI के तमाम इक़दामात, तहकीकात, रिपोर्ट्स गैर कानूनी करार दी जाती हैं। नाज़रीन, 2019 में हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के बैरून मुल्क असासाजात के हवाले से एक रेफरेंस दायर किया था, जिसे गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दिया था, लेकिन साथ ही जायदादों की तहकीकात के लिए केस FBI को भी भेज दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और वकला तंजीमों की जानिब से केस FBI को भिजवाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त से दायर की गई थी, जिसकी समाअत तकरीबन 2 माह से जारी थी। नजरसानी की इन अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा जब अपने दलाइल दे रहे थे तो उनका बेंच में शामिल जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ बाज़ औक़ात सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर के मुकालमे के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा तो आबदीदा भी हो गई थी। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे माजरत भी की थी। यही नहीं बल्कि केस की समाअत के दौरान बेंच में शामिल जजेस के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद समाअत को कुछ वक्त के लिए रोकना भी पड़ा था। आज के दिन भी जब उनकी इन अपीलों की समाअत खत्म होने वाली थी नाजरीन, तो जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने इस 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर को मुखातिब करते हुए कहा कि दोनों जज साहिबान एहतसाब पर बड़ा यकीन रखते हैं, वो ज़रा हौसला करें और मेरे शौहर की तरह अपने और अपने ख़ानदान के जायदादों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल को इन्हें कहना पड़ा कि मैडम प्लीज़ आप खामोश हो जाएं। इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदियाल को मुखातिब करते हुए कहा था कि क्या जस्टिस उमर अता बंदियाल आप शिकायत कुनंदा हैं? ऐसे सवालात से आप कोड ऑफ कंडक्ट और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल हुकूमती वकील के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने 2 घंटे का वक्फा लिया और फिर मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। इस फैसले से हुकूमत के लिए कानूनी और इखलाकी तौर पर क्या मुश्किलात पैदा होंगी और इस फैसले के आईनी और कानूनी तौर पर क्या असरात पड़ेंगे, बात करेंगे माहिर कानून हैदर वहीद साहब। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। किस तरह और देखते हैं कानूनी हवाले से इस आज के फैसले को? देखिए, इसको कानूनी नुक्ता नज़र से तो देखना ज़रूरी है, लेकिन इसका पस मंज़र जो है वो थोड़ा सा वसी होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट बड़ा इसमें ज़रूरी है कि क्या वो इवेंट्स थे, क्या वो जजमेंट्स थी जिनके बाद ये रेफरेंस फाइल होता है, किस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये रेफरेंस फाइल होता है। और इस रेफरेंस में जब ये ओरिजिनली रेफरेंस आया था तो एक 2 बड़े अहम जो है वो नुक्ते जो है वो बेंच के सामने थे, जो कि बहुत दूररख्स जिनके नताइज हो सकते थे। एक तरफ था कि जज जो है, जिस तरह हमारे मुल्क में एक हमेशा से एक इशू रहा है कि कानून क्या सबके लिए बराबर है, ताकतवर के लिए बराबर है, तो क्या जज की भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की? ये एक बहुत अहम जो है इशू था। लेकिन उससे भी बड़ा अहम इशू ये था कि अकाउंटेबिलिटी अगर है जेन्युइन तो हो, यानी कि अगर तो ये अदलिया की आज़ादी पे वार है तो फिर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है जज की। लिहाजा सवाल ये था कि क्या ये रेफरेंस अदलिया की आज़ादी पे वार है, क्या बदनीयती पर मबनी है, या फिर वाकई यहाँ पे इशू ये है कि ये वाकई पता चले कि सब यहाँ कोई होली काव नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सबकी हो सकती है। तो ये 2 बहुत वाज़े तौर पे मेरे ख्याल से नुमाया एक दूररख्स जिसके नताइज होते हैं, ये इशूज जो है वो सामने थे। बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इम्प्लिसिटली यही माना कि ये एक अदलिया की आज़ादी पे वार था,
یہ جج کی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے میجورٹی ججمنٹ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ اثاثے جن کی بات یہاں ہو رہی ہے وہ اثاثے آیا کہ واقعی جج صاحب کے تھے یا نہیں تھے، اور باقی ان اثاثوں کے حوالے سے کیونکہ ابھی تک جانچ پڑتال یا تفتیش نہیں ہوئی ہے، حالانکہ یہ ان کی وائف کے نام پہ ہیں اور ان کے نام پہ کبھی بھی نہیں تھے، تو ایف بی آر جو ہے وہ آزاد ہوگی کہ اس میں انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے وہ ایڈجوڈیکیشن کر سکے اپنے زمرے میں۔ لیکن آج اس ریویو کے فیصلے کے بعد یہ جو راستہ ایک بچ گیا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کی ریفرنس پھر سے دوبارہ ایف بی آر کے تھرو راؤٹ ہو کے واپس سے پریزیڈنشل ریفرنس بن جائے، ایک نیا ریفرنس بن جائے، اس کا راستہ آج رک گیا ہے، اور یہ بہت معنی خیز ججمنٹ ہے، کیونکہ اب جو قانونی طور پہ نقطے اٹھائے گئے تھے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف وہ اب ایٹ لیسٹ اس موضوع کے حوالے سے رد کر دیے گئے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں۔ اب حیدر صاحب، حکومت کے پاس کیا وے فارورڈ ہے؟ آپ کو لگتا ہے حکومت بھی پھر اب اس کو پرسو کرنا چھوڑ دے گی، یا حکومت کے پاس آپشنز ہیں؟ نہیں، دیکھیں اب کوئی اس حوالے سے تو کوئی آپشن نہیں بچ گیا۔ اگر حکومت آگے جا کے فائز عیسیٰ صاحب جب جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات، تو وہ ایک آرڈر جو ابھی کچھ عرصے پہلے پاس ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں، یا آگے اس کو ایکسٹینڈ کر کے کیا یہ پلی لی جائے گی کہ اب کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر چکی ہے تو لہٰذا کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کیسز سنے نہ سنے، یا اعتراض اٹھایا جائے گا یا نہیں۔ میرے خیال سے تو بڑا کمزور سا اعتراض ہے جس کو رد کر دیا جائے گا۔ میری قانونی دانش میں تو یہ اپہولڈ نہیں کرے گا اس طرح کا آبجیکشن، بٹ جہاں تک قانونی کارروائی کی بات ہے تو وہ راستہ اس حوالے سے، یہ جو ٹاپک تھا ان کی وائف کے اثاثوں کے حوالے سے، مس کانڈکٹ یا مس ڈیکلیریشن کے حوالے سے، یہ راستہ آج بند ہو۔ حیدر وحید صاحب، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔